بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامی نوان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کا ستارہ گردش میں ہے اور بلندیوں پر ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کر کے آج ایران سے واپس پاکستان آ رہے ہیں، یا پاکستان کی بجائے واشنگٹن جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے 3 دن ایران میں گزارے۔ ذرا سوچئے، جہاں کچھ دن پہلے آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، اللہ پاک نے اس حافظ قرآن کو اس کام کے لیے چنا اور اس سے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری دنیا اس وقت ایٹم بم کی زد میں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ جس ملک پہ ایٹم بم گرایا جاتا ہے وہاں 100 سال تک نہ فصلیں ہوتی ہیں، نہ وہاں بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کم از کم کو 150 سال تک تو وہاں ہر چیز پانی ہی ہو جاتی ہے نا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل سمجھ لیں بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر، جہاز، گاڑیاں، ہر چیز پانی میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عذاب جو اس دنیا پہ آنا تھا اس کو روکنا تو خود ہی تھا، لیکن بندوں کی چوائس کی، اور پاکستان کو اس معاملے میں عزت بخشی۔ ناظرین، آج میرا ایک دوست اسپین سے، یعنی پاکستان سے اسپین گیا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ، تو اس نے باہر نکل کے فون کیا اور بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا یار پہلے تو یہ ہمیں نا بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یورپ والے، اب میں لائن میں لگا ہوا تھا اور میں نے جیسے ہی میری باری آئی میں نے پاسپورٹ رکھا تو اس نے بڑی خوشی سے اسمائل کے ساتھ گورے نے میری طرف دیکھا اور بغیر چیک کیے نا ویزا یہ وہ سٹیمپ کی، آؤٹ کی، ایگزٹ کی سٹیمپ لگائی اور اس کو کہا پاکستان زندہ باد۔ وہ کہتا ہے میں جیسے ہی باہر نکلا تو میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ جیسے مجھے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے اس پروگرام کی نشاندہی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں پاکستان کا پاسپورٹ پہلے 15 نمبروں میں ہوگا اور پوری دنیا پاکستانی پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ جو ممالک پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیتے تھے، جسٹ لائک یو اے ای، اس نے پاکستانیوں کا برا حال کر دیا، اپنی کسی ذاتی دشمنی میں کہہ لیں، یا کیا خندق تھی ہمارے ساتھ، خندق لفظ ہے ویسے، تو پاکستانیوں کو بہت زد و کوب کیا گیا، ویزے ویسے ہی بند کیے ہوئے سال ڈیٹ سے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ویزا بند کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کا راستہ بند کر دیں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کبھی کسی کا راستہ بند نہ کرنا۔ آپ راستے بند کر کے بیٹھ گئے ہیں، اس پاکستان کے خلاف آپ راستے بند کر کے بیٹھ گئے یو اے ای والوں، جنہوں نے یو اے ای بنایا، جنہوں نے آپ کو جہاز اڑانے سکھائے، کاروبار کرنا سکھایا، آپ کی ساری بلڈنگیں پاکستانیوں نے بنائی وہاں جا کے۔ آج آپ پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسے نہیں چلے گا۔ اب آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی۔ میرا سوال متحدہ عرب امارات کے کرتا دھرتا لوگوں سے ہے، کیونکہ یہ عربی تو جانتے ہیں، اردو بڑی اچھی جانتے ہیں، اور یہ ہمارے پروگرام بڑی توجہ سے سنتے ہیں جو ہم یو اے ای کے بارے میں کرتے ہیں۔ یو اے ای والوں، پاکستان نے ہمیشہ میرے سمیت یو اے ای کو اپنا سیکنڈ ہوم سمجھا کہ یہ ہمارا دوسرا گھر ہے، اور یقین کرے باخدا 2012-13 میں میں نے خود اپنی فیملی کے ساتھ جا کر وہاں رہنے کی کوشش کی کہ میں رہوں ادھر۔ مجھے بہت پسند ہے دبئی کا ماحول، کرائم ریشو زیرو، آب و ہوا بہترین، خوراک بہترین، قانون برابر، مجھے بہت پسند ہے۔ ابھی بھی مجھے کوئی زندگی میں موقع ملے کسی اور کنٹری میں رہنے کا تو میری ترجیح سب سے پہلے یو اے ای ہوگا، دبئی ہوگا، کہ میں دبئی کی 7 اسٹیٹیں ہیں کہیں بھی رہ لوں۔
اگلی زندگی میں دبئی میں گزارنا پسند کروں گا، حالانکہ میں پوری دنیا پھرا ہوا ہوں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، یورپ، کوئی ملک نہیں چھوڑا۔ سب سے بہترین رہنے کے قابل جو ملک ہے نا وہ یو اے ای یا عمان ہے، سیکنڈ آپشن عمان۔ لیکن یو اے ای والوں نے پاکستانیوں کے ساتھ بے وفائی کی اور زیادتی کی۔ پاکستانی یو اے ای کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ بارہ ناظرین، ہمارے پاس باتیں بہت ساری ہیں، مین ہمارا ٹاپک ہے جنگ۔ جنگ کے متعلق ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ رات کو اپنی مرضی کے فیصلے کر کے سو جاتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کے ہر بیان کے اوپر ایران کا رد عمل آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر بات پہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لہذا جب اتنا بڑا معاملہ سیٹل کرنا ہو تو پھر بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو بلکہ سپر پاور جیسا امریکہ، یعنی امریکہ ایک سپر پاور کنٹری ہے، اس کا کرتا دھرتا ٹرمپ ہے جو آل ان آل ہے، اس کو بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ایک بیان سے سٹاک ایکسچینج ایسے ہو جاتی ہے، غلط بیان دے گا تو نیچے گر جائے گی، اچھا بیان دے گا تو اوپر اٹھ جائے گی، یعنی کروڑوں اربوں ڈالر کا ہیر پھیر ایک بیان سے ہو جاتا ہے، اور اس شخص کو اپنے بیان کی اہمیت ہی نہیں پتا۔ یہ کہتا ہے ابنائے ہرمز کے اوپر، ہرمز، میں اس کا نام اکثر غلط لے جاتا ہوں، ابنائے ہرمز جو ہے، اس کے اوپر ہمارے 10,000 سے زائد فوجیوں کی کڑی نگرانی ہے۔ ہم نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہمارا یہاں پہ ہولڈ ہے، ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ اس پر پاسداران انقلاب کا بیان سنیں، وہ کہتے ہیں کہ آج بھی آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے اور یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں ان کا کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہے، بھار نہیں ہے کہ یہ آ کے کوئی ابنائے ہرمز کو قبضہ کر لیں گے، یہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس وقت پاسداران انقلاب کا یہ نیا بیان آ گیا ہے ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں ہر گزرنے والے جہاز سے ہم ٹول ٹیکس ضرور وصول کریں گے، جو مرضی ہو جائے آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے۔ تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کھلوا دیا، اتنے جہاز گزر گئے، معاہدہ ہو گیا۔ آج کا جو دن ہے اس میں جتنی میں نے سٹڈی کی ہے، میں حیران ہوں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تمام شرائط طے پا گئی ہیں، لیکن جو آج کے دن کا سینیریو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک تو بہت سارے معاملات پہ بات ہونا باقی ہے۔ اب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ 3 دن ایران میں رہے ہیں، تو یہ ایک تاریخی دورہ ہے، اس کے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے، کیونکہ ایک ایک ٹرمز کے اوپر میرا یقین ہے کہ بات ہوئی ہوگی، کئی گھنٹے لگے ہوں گے، پھر اس کو سیٹل کیا گیا ہوگا، پھر کچھ نہ کچھ دو کی پالیسی اپنائی گئی ہوگی۔ ایران کہتا ہے کہ ہمیں، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اپنا یورینیم جو ہے وہ اس کو دے دیں گے۔ ہاؤ از پاسبل؟ کیسے پاسبل ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہم یہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ایران نے کھلا بیان جاری کیا ہے کہ ہم اپنا یورینیم جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دیں گے، ہاں اس کی افزودگی جو ہے، جو ہم نے اس میں کام آگے بڑھانا تھا وہ ہم روک دیں گے۔ صرف اور صرف اس معاہدے کے لیے ہم میکسیمم 5 سال کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم 5 سال تک ایٹم بم نہیں بنائیں گے، سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس کو 20 سال کا ایگریمنٹ کریں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم کبھی بھی ایٹمی پاور نہیں بنیں گے، ہم لکھ کے دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ایران ایٹمی پاور بن کے رہے گا، یہ ہم علانیہ بتا دیں۔ اور آج معاہدے کی ضرورت امریکہ اور اسرائیل کو ہے، ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں بے جا جنگ میں جھونکا گیا اور ہم جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہی نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو یا جنگ بند کریں، ہم کریں اب آپ لڑیں۔ لڑائی کا اختتام جہاں بھی ہو، ایران ڈٹا ہوا ہے، اور ایران کے بڑے سخت بیان آ رہے ہیں۔ اس میں مجھے تو خوف پیدا ہو گیا میرے اندر کہ یہ معاہدہ کس طرح ہوگا۔
کیونکہ اس وقت ایران جو ہے وہ کسی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بڑے دبنگ بیان آ رہے ہیں کہ جناب ہرمز کا قبضہ بھی ہمارے پاس ہے, یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ روک سکتے ہیں, ختم نہیں کریں گے, یورینیم امریکہ کو نہیں دیں گے, امریکہ ہمارے $20 ارب منجمد کر کے بیٹھا ہے, وہ ہمارے ریلیز کرے, ہمیں واپس کرے. یہ بھی ان کی شرط کا ایک پہلو ہے. ایران کی سب سے بڑی شرطوں میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ ہمارے منجمد اثاثے وہ سارے بحال کیے جائیں, ہمارے اس جنگ کے دوران جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں, اور جتنی پابندیاں امریکہ نے ایران کے اوپر لگائی ہیں وہ ساری پابندیاں ختم کی جائیں تاکہ ایران پوری دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے. ایک اکیلا ایران پابندیوں کی زد میں ہے, باقی سارا مشرق وسطیٰ کھل کھلا کے پوری دنیا سے بزنس کر رہا ہے. تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ کیا امریکہ کی بدماشی جو ہے اور صرف ایران کے اوپر چلتی ہے؟ اور اگر ایک دوسرا پہلو دیکھا جائے کہ امریکہ بہادر اور یہ مشرق وسطیٰ کے جتنے مسلم ممالک بھی ہیں, ان کو یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہ بنے. تو بھائی اسرائیل کو ایٹمی طاقت کیوں بننے دیا؟ اس پہ بھی انسٹرکشنز لگائیں, سارے مل کے کریں, امریکہ کو فرنٹ فٹ پہ بھی اس کا بھی ختم کریں. میں تو کہتا ہوں ایران یہ شرط رکھ دے کہ جی اسرائیل کا بھی ایٹمی پروگرام سارا ختم کریں, یہاں سے اٹھائیں اور امریکہ لے جائیں, ہم بھی نہیں بناتے, ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنی بڑی یہ شرط ہے, رکھ دیں. لیکن پاؤں جلتے ہیں نا فیصلہ سازوں کے, اتنا آسان نہیں ہے. ناظرین دیکھیں, اس جھوٹی انا کی جنگ میں ایران کے قیمتی ترین لوگ شہید ہو گئے. کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ اب اس کا صلہ تو ان کو اللہ ہی دے سکتا ہے, بندے تو صلہ نہیں دے سکتے. لیکن امریکہ نے ہر دور میں ظلم اور بربریت کی اخیر کر دی ہے, اور یہ ٹرمپ کا ایسا اقدام ہے جس کو صدیوں یاد رکھا جائے گا کہ فلسطین میں 70-75 ہزار بے گناہوں کو شہید کیا گیا, ابھی 6-7 ہزار بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھانے جا رہے ہیں. اور ایران میں میرا ذاتی خیال ہے کہ اعلیٰ ترین قیادت کے قیمتی ترین لوگوں کو 4 سے 5 ہزار لوگ ہیں جو انہوں نے شہید کر دیے ہیں, جو عام لوگ نہیں تھے, اور جو عام پبلک ہے ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھے لیول پہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اپنی زبان پہ تالا لگائیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب دونوں فریقین تمام شرائط پر رضامند ہوں اور باقاعدہ دستخط اور تھم ہو جائیں. یعنی کہتے ہیں کہ سارے معاملات کمپلیٹ لکھت پڑھت کے ساتھ مینج ہو جائیں, ایک پکا ایگریمنٹ ہو جائے, پھر آپ بیان بازی کریں. ابھی سے آپ جھوٹی بیان بازیاں کر کے اس معاہدے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بہرحال ناظرین, پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, ہمارے پاس باتیں بہت زیادہ ہیں. اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور جو اس ملک کی بہتری کے لیے بہتر فیصلے کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.